الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 3 اور رکو نمبر 4 ان دونوں رکو میں اللہ رب العزت نے کسی بھی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے 15 اصول بیان فرمائے ہیں کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں یہ اگر 15 اصول زندہ ہو جائے، ان 15 اصولوں پر، 15 قانون پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ سماج بالکل پاکیزہ بن جائے گا. پچھلے ہم 2 ہفتوں سے سن رہے ہیں. سب سے پہلا جو اصول تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. دوسرا اصول بیان فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا جو مرتبہ ہے دنیا میں وہ ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے، کہ ان کی خدمت کرنا. یہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی اس دوسری آیت میں، دوسرے قانون میں بیان فرمایا. بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بھی ہم نے بیان کر دیا کہ ماں باپ کی خدمت کی جاوے، ان کے سامنے اوف نہ کیا جاوے، ان کو جھڑکا نہ جاوے، اور ان کے لیے جو دعا قرآن نے بتائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کا اہتمام کیا جاوے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جاوے، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کسی صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا جاوے، اور ان کے جو رشتہ دار تھے ماں باپ کے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جاوے، اور انہوں کا جو قرضہ تھا ماں باپ کا، اس قرضے کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے. ایک آدمی یہ سوچے کہ میرے ماں باپ جب زندہ تھے میں نے ان کی قدر نہیں کی، اب اس کو احساس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤ، چونکہ دو میں سے کوئی بھی ایک زندہ نہیں ہے. تو اس کی یہ شکل علماء نے بتائی ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے قرضے کو تم ادا کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کے لیے تم رحمت کی دعائیں کرو، ان کے جو دوست تھے، ماں کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو. تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی ماں باپ کا فرما بردار بندہ شمار ہوگا. اور ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کی تھی، پوری زندگی ماں باپ کا فرما بردار رہا، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد نہ ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، نہ ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، نہ ماں باپ نے جو قرضہ چھوڑا ہے ان قرضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، نہ ان کے دوست احباب سے اور ان کی سہیلیوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے. تو اگرچہ پوری زندگی فرما بردار رہا، لیکن چونکہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں کرتا ہے تو ماں باپ کا نافرمان شمار ہوگا. تو بہرحال یہ دوسرا حق بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاوے، ان کی دعائیں لی جاوے، ان کی بد دعا سے اپنا آپ کو بچایا جاوے. تیسرا اصول بیان کیا تھا کہ ماں باپ کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ننیالی اور ددیالی جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے. اگر وہ غریب ہے تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور وہ محتاج ہیں، ان کے گھروں میں کھانے پینے کی تنگی ہے،
تو مال کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاوے، ان کو کوئی روزگار شروع کر دیا جاوے تاکہ اس روزگار کی برکت سے وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو جاوے۔ اگر وہ مالدار رشتہ دار ہے جن کو مال کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ صلہ رحمی کی جاوے، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ کیسا ہی برتاؤ کرے لیکن ہمیں ہمارے ذمے ہمارے رشتہ داروں کے جو حق ہے ہمیں ان کو ادا کرتے رہنا ہے۔ وہ اگر ہمارا حق ادا نہیں کر رہے تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ میدان محشر میں مجھ سے ان کا بدلہ لے لینا، لیکن تمہارے ذمے اپنے رشتہ داروں کے جو حق ہے، اگرچہ تم پر ظلم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کا جو ہے ظلم کے بدلے میں صبر کرو، ان کے سامنے بولو مت اور اچھا برتاؤ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا تھا حق کہو، اگر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو یہ کوئی تم احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا چوتھا قانون کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تفصیل سے گزشتہ بتایا تھا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، آدمی یہ مال کمانے میں نہ آزاد ہے نہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ مال اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آدمی اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ جائز ضرورت میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ 1000 سے کام چلتا ہو پھر بھی آدمی 2000 خرچ کرے تو یہ فضول خرچی ہے۔ دیکھ دکھاؤ کے لیے اور لوگوں کو اچھا دکھانے کے لیے آدمی جو ہے خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اگرچہ ضرورت میں خرچ کر رہا ہے لیکن نیت لوگوں کو دکھانے کی تو یہ بھی فضول خرچی میں داخل ہے، یہ تو اسراف ہوا۔ تبذیر کہتے ہیں کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، گناہ کے کاموں میں، ناچ گانوں میں، ٹی وی میں، سیریلوں میں، پکچر دیکھنے میں، شراب میں، اس ساری چیزوں میں خرچ کرنے کو بھی تبذیر یعنی فضول خرچی کہا گیا ہے۔ اور ان کے بارے میں قرآن نے فیصلہ سنایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، چونکہ شیطان بھی اپنے اللہ کا ناشکرا ہے تو یہ بھی آدمی مال کی نعمت کی ناشکری کر کے وہ بھی شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد ایک اس اور بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہمارے پاس آتا ہے مدد مانگنے کے لیے، تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دینے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن آگے آنے کی امید ہے، ایک دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد وہ مال ہمارے پاس آئے گا۔ تو اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ بھئی دیکھو ابھی ہمارے پاس مال ہے نہیں، تم مدد کے لیے آئے ہو لیکن آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، جب ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم آپ کو اس مال میں سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آوے اور ہمارے پاس مال نہ ہو تو ان کو برا بھلا مت کہو کہ یہ کیا ہے، جب بھی دیکھو آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، اور اس کو سب کے سامنے دھتکارنا، جھڑکنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہیں نہیں دینا ہے تو فقل لہم قولا میسورا، تو ان کو سیدھی نرم بات کہہ دو کہ بھئی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جب آئے گا تب ہم دیں گے۔ اس لیے کہ آدمی بعض مرتبہ جب وہ بار بار مانگنے کے لیے آتا ہے تو آدمی پھر اس کو اپنے احسان جتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، جب بھی دیکھو مانگتا ہے، جب بھی دیکھو مانگتا پھرتا ہے، پھر آدمی اس کو احسان، تو قرآن نے اس کو منع فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد اس کو جتانا، احسان فراموش یہ کرنا، یہ اس سے تو بہتر ہے کہ تم اس کو اچھی بات کہہ دو۔ قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ پھر آگے ایک اصول اور بیان کیا تھا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ بالکل بھی اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے مت باندھ دو، یعنی بالکل بھی کنجوسی مت کرو، مال چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ سماج میں، معاشرے میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور تمہارے پاس مال کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن مال کی محبت دلوں میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا بھی خیال نہیں کر رہے ہو، اپنے غریب یتیموں کا بھی خیال نہیں کر رہے ہو، 1 روپیہ بھی تم کسی کو نہیں دے رہے ہو، تو اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے مال دیا تو اس مال میں بہت سارے کا حق ہے، ان کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ولا تبسطھا سے کہا کہ ایسا بھی مت کرو کہ کبھی کبھی جوش میں اگر کوئی تمہارے پاس مانگنے کے لیے آیا سب کچھ لٹا دیا۔ بعض مطلب آدمی جوش میں آتا ہے تو اس کھینچے میں وہ سب کچھ دے دیا، اور پھر گھر میں کوئی ضرورت آئی تو کہ دوسرے کے پاس پھر مانگنے گیا، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ اتنے بھی سخاوت مت کرو اور اتنا بھی مت لٹاؤ کہ پھر تمہیں خود کسی کے پاس مانگنے کی نوبت آئے۔ بالکل درمیانی اعتبار سے خرچ کرو، نہ بہت زیادہ کنجوس بنو نہ بہت زیادہ سخی بنو کہ تمہیں دوسرے سے مانگنے کی بات آئے۔ یہ کچھ اصول پچھلے 2 تفسیروں میں آپ کے سامنے بیان فرمائے تھے۔ آج کی اس آیت نمبر 31 کے اندر ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک مری کے ڈر سے اور فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اس لیے کہ ہم ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دے رہے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک
ان اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اولاد کا قتل دو وجہ سے ہوتا تھا۔ ایک وجہ تو قرآن کریم کی دوسری آیت میں سورت میں موجود ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيمٌ، کہ زمانہ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ تو وہاں کا جو رواج تھا، وہاں کا جو ماحول تھا کہ وہاں کے رواج میں ماحول میں بیٹی کا جنم یہ ایک ذلت کی اور رسوائی کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آدمی عار محسوس کرتا تھا، اور عار محسوس کرنے کی وجہ بھی بیٹی جب بڑی ہوگی، جب اس کی شادی کی بات آئے گی، اس کا جب نکاح ہوگا تو سامنے والا لڑکا ہمارا داماد بنے گا، ہمارا جمعی بنے گا۔ وہ اس زمانے کے لوگ داماد بنانے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارا لڑکی کا کوئی داماد بنے یا پھر وہ ہمارے گھر پر آوے۔ اس کو وہ ذلت کی چیز سمجھتے تھے، وہ اپنے ایگو سے ہٹ کر خلاف کی چیز سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، مارے جو ہے یہ افسوس کے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا جو آپ سنتے ہیں کہ بھئی کبھی تو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو مار دیا جاتا تھا، کبھی جب بڑی ہو جاتی تو پھر باپ اس کو جنگل میں لے جاتا اور کھڈا کھود کر اس کو کھڈے میں دفن کر کے اس کو پتھر مار کے اس کو مار ڈالتا تھا۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کو کسی پہاڑ پر لے جا کر پہاڑ کے نیچے سے گرا دیا جاتا تھا۔ اتنا سنگین ظلم زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ تو پھر اسلام آیا اور اسلام نہ کر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور عورتوں کو انصاف دیا۔ کیسا انصاف دیا کہ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے مقام کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے، اگر تم ماں کی خدمت کرو گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر وہ عورت تمہاری بیوی ہے تو اللہ نے بیوی کا مقام بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ نے بیویوں کے بارے میں ہم سے احسان کرنے کی اور ان کے بارے میں ہمیں وصیت کی ہے کہ ان کے بارے میں اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کی جو ہے ٹیڑھی پسلی کی وجہ سے ان کے مزاج میں ٹیڑھاپن ہوگا، اور نادان ہے، دین کے اعتبار سے بھی ادھوری ہے، سمجھ کے اعتبار سے بھی ادھوری ہے، اس لیے ان سے غلطیاں ہوگی، ان سے بھولا ہوگی، لیکن ہم تم سے یہ وصیت کرتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بھلے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ اگر تمہارا کسی گاؤں کا کلیکٹر، سی ایم، ڈی ایم تمہیں اگر یہ وصیت کرے کہ فلاں آدمی کو چھیڑنا مت ورنہ ہم تمہیں جو ہے ختم کر دیں گے، تو وہ آدمی اس کا کتنا خیال کرتا ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے اور بیوی کے بارے میں ہمیں یہ وصیت کی ہے شوہر کو کہ اس کے ساتھ اچھا احسان کرنا۔ دیکھیے کتنا اونچا بیوی کا مقام بیان فرمایا۔ اور اگر بیٹی ہیں تو حضور نے اس کا بھی مقام بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک بیٹی دی ہو، دو بیٹی دی ہو، تین بیٹی دی ہو، اور تم ان کی اچھی پرورش کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، اور پھر ان کو اس کے ٹھکانے یعنی اس کے سسرال تک اسے پہنچا دو، تو اس باپ کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت کے وعدے سنائے ہیں۔ یہ اسلام نے آ کر پھر عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ تو یہ ایک وجہ تھی زمانہ جاہلیت میں اولاد کو، بیٹیوں کو قتل کرنے کی۔ دوسری ایک وجہ جو تھی جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا تھا کہ یار میرے جو ہے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو میں ان کو پالوں گا کیسے، میں ان کو کھلاؤں گا کیسے، ان کی تربیت کیسے کروں گا، میری انکم کم ہے، میری آمدنی کم ہے، اور پھر جاوت میری بڑھ جائے گی تو پھر ان کو میں کھلاؤں گا کیسے۔ یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت کی سوچ تھی، اور آج بھی نظریہ لوگوں کا بنتا جا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے، آج بھی لوگ یہ وچار کر کے، اور یہ بلکہ آج تو باقاعدہ حکومت کے ذریعے سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، یہ اعلان ہو رہے ہیں۔ اور برتھ کنٹرول کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، کہ بھئی بس 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے، باقاعدہ حکومت کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، UN کے تحت بھی اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور یہ سوچ، اس سوچ سے اولاد کو قتل کرنا کہ اگر آبادی بڑھے گی تو آبادی کے بڑھے کے سامنے وسائل ہمارے پاس کم ہیں، انکم کے سورسز ہمارے پاس کم ہیں، اور آبادی بڑھے گی تو پھر ہم ان کو کھلائیں گے کیسے، ہم ان کو رکھیں گے کیسے، ان کا خرچہ کیسے برداشت کریں گے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ روزی دینے والے ہم ہیں، تم نے کب اپنے ہاتھ میں روزی لے لی؟ نحن نرزقکم وإیاکم، تم ان کی بات کرتے ہو، ہم تو تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، اور تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تم کون ہوتے ہو روزی کی صفت کو اپنے ہاتھ میں لینے والے؟ اس لیے تو
علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس ڈر کی وجہ سے بچے بڑھ جائیں گے تو میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا، کیسے کھلاؤں گا، اور اس ڈر کی وجہ سے اگر آدمی جو خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہے اور جو حمل نہ ٹھہرے اس کی جو دوائیں کرتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی دینے کی صفت یہ اللہ کی ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اور تم نے روزی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو گویا کہ تم نے اللہ کی صفت میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا لیا ہے، وہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اس ڈر کی وجہ سے کہ اولاد بڑھ جائے گی تو میں کیسے کھلاؤں گا، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ منع فرما رہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک مری کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ ہم تم کو بھی اور ان کو بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں۔ اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہے اولاد بڑھے گی تو ہم کیسے کھلائیں گے، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، حضور فرماتے ہیں کہ تم کو روزی تمہارے کمزوری کی وجہ سے دی جاتی ہے، تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تمہارے گھر میں تمہارے بچے کمزور ہیں، تمہارے گھر میں رہنے والی تمہاری عورت کمزور ہیں، ان کی وجہ سے ہم تم کو روزی دے رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ میرے پاس بہت زبردست ٹیلنٹ ہے اس لیے میں کما رہا ہوں، میں لاکھوں کروڑوں کما رہا ہوں، یہ تیرے ٹیلنٹ کا کمال نہیں ہے، تیرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے کمزور ہیں، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی کمزور ہے، کوئی کما نہیں سکتا ہے، کوئی اپنگ ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، عورت ہے، یہ سارے کے سارے کمزور ہیں، معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تم کو روزی دے گا۔ اس لیے یہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اور اللہ ان کی برکت سے اللہ ہمیں روزی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اس ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، بلکہ حرام کہا گیا ہے۔ لیکن علماء نے اس آیت کے ضمن میں ایک دو باتیں لکھی ہیں، میں اس آیت کے ضمن میں کہہ دوں کہ بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس حالات کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی ایسی دوائی استعمال کرنا یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے حمل نہ رہے، تو یہ اس کی اجازت دی ہے، عام حالات میں نہیں ہے۔ اور اس خاص کر کے یہ نیت کہ میرے اگر بچے بڑھیں گے تو پھر میں کماؤں گا کیسے، کھلاؤں گا کیسے، میری انکم کم ہے، اس ڈر کی وجہ سے اگر کوئی جو ہے یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اور ایسی دوائیں اپنی عورتوں کو کھلا رہا ہے اور ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، وہ مجبوری علماء نے لکھی ہے۔ ایک مجبوری ایسی لکھی ہے کہ عورت کمزور ہے، اگر وہ حمل سے رہے گی بار بار تو وہ اس حمل کو برداشت نہیں کرے گی، اس کے اپنا شریر کا اپنے جو ہے بدن کا مسئلہ ہے، بہت ویک ہے، کمزور ہے، تو ایسے موقع پر گنجائش دی ہے کہ آپ ٹیمپرری ایسی دوائیں اور ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے فی الحال اس کو حمل نہ رہے، دائمی نہیں کہ بھئی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوا لی، یا پھر کوئی ایسی چیز استعمال کری نس بندی کروا دی، کبھی آئندہ بھی قیامت تک زندگی بھر بچہ ہی نہ رہے، حمل ہی نہ رہے، یہ تو دائمی کروانا یہ تو حرام ہے۔ ٹیمپرری جو آج کل ہم ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز استعمال کر رہی کہ ابھی فی الحال تو حمل نہ ٹھہرے، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اگر حمل ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، تو ایسی دوائیں مجبوری میں استعمال کر سکتے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ بتائی عورت کمزور ہے، حمل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ لکھی ہے کہ ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی فوراً اگر حمل ٹھہر گیا اور اسی زمانے میں حمل رہ گیا تو دوسرا بچہ، تو دونوں بچوں میں اگر وقفہ نہیں ہوگا تو دوسرے جو آنے والے بچے کو جو ہے وہ دودھ برابر نہیں ملے گا، تو اس کی برابر پرورش نہیں ہوگی، اس کی تربیت نہیں ہوگی، تو دونوں بچوں میں ایک تھوڑا سا ٹائمنگ رکھنے کے لیے اگر تم کوئی ایسی دوائی استعمال کرتے ہو تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے۔ یا کبھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلسل بہت سارے بچے ہو گئے اور جس کی وجہ سے آدمی کو یہ کہ میں اس کی تربیت نہیں کر سکوں گا، چونکہ بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے، وہ تو اللہ تربیت کرنے والا ایسا نہیں ہے۔ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کے ذمے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، جو آگے آئے گا کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جاوے، ان کی بہترین تربیت کی جاوے، ان کو ادب سکھایا جاوے۔ اگر ایک آدمی کو ایسا ہے کہ میرے بہت سارے بچے ہو جائیں گے تو میں صحیح سے ان کی تربیت نہیں کر سکوں گا، تو پھر وہ ایسی دوائی ٹیمپرری استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ کرے گا تو اس صورت میں وہ اس آیت کی ضمن میں گناہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز بھی علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا، یہ مسئلہ تو کب ہے؟ حمل نہ ٹھہرے اس سے پہلے کا مسئلہ ہے
کہ ایسی دوائیں استعمال کرنا جس سے عورت کو حمل نہ ٹھہرے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا اور پھر کوئی مسئلہ ہو گیا اور کوئی مجبوری آ گئی، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 120 دن سے پہلے یعنی 4 مہینے سے پہلے حمل ٹھہرنے کے 4 مہینے سے پہلے اگر وہ کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں وہ حمل کو بھی گرا سکتے ہیں، وہ اس اولاد کے قتل میں داخل نہیں ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے یہ عورت کو مشورہ دیا اس کے آدمی کو کہ اگر تمہاری بیوی کا یہ حمل اگر رہا آگے تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر اس کے کسی بدن کے کسی اعضاء کو کسی جوڑ کو ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اس میں بھی ماہر ڈاکٹر ضروری ہے، مسلمان ہو، ماہر ہو، تجربہ کار ہو۔ ایسا ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حمل اگر تم نے آگے بڑھایا اور مہینے اگر ہو گئے تو عورت کی جان خطرے میں ہے، تو پھر 4 مہینے سے پہلے اگر ہے تو وہ حمل گرا سکتے ہیں، وہ اس آیت کی ضمن میں داخل نہیں۔ دوسری صورت بھی علماء نے لکھی ہے کہ حمل ٹھہرنے کی وجہ سے عورت کی چھاتی میں جو دودھ آتا ہے وہ خشک ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کو کبھی دودھ نہیں آ سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر عورت کو دودھ نہیں آئے گا تو عورت بچے کے لیے جو بہترین غذا وہ دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے، تو وہ دودھ جب نہیں ملے گا تو بچے کی صحیح تربیت پرورش نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی 4 مہینے سے پہلے وہ حمل کو گرا سکتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ اگر وہ حمل زنا کی وجہ سے ٹھہرا ہے، گناہ ہو گیا اس سے اور حمل ٹھہر گیا تو 4 مہینے سے پہلے بھی وہ حمل کو ساکت کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے ہو گئے اور پھر اگر یہ کوئی مجبوری آ رہی ہے تب علماء منع فرماتے ہیں کہ کیسی بھی مجبوری ہو، چاہے عورت کی جان کا خطرہ ہو، چاہے اس کا دودھ خشک ہو گیا ہو، چاہے وہ حمل زنا کی وجہ سے ٹھہرا ہو، لیکن 4 مہینے کے بعد، چونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد فرشتے کے ذریعے سے اس بچے کے پیٹ میں اور ماں کے حمل میں وہ جو حمل ہے اس میں اللہ جان ڈالتے ہیں۔ جب جان پڑ گئی تو جیسے ایک زندہ آدمی ہے اس کی حرمت، اس کا احترام اور اس کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت جتنی ضروری ہے اتنی ہی ضروری ہے اس بچے کی حفاظت کرنا جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس وقت دوائیں استعمال کر کے اس کو گرا رہا ہے تو پھر وہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو ناحق قتل مت کرو، یہ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج کل لوگ پہلے جو ہے حمل ٹھہرنے سے پہلے ایسی دوا استعمال نہیں کرتے، اور پھر حمل ٹھہر جانے کے بعد اس ڈر سے کہ یار اب مناسب نہیں ہے بچہ رکھنا اور مناسب نہیں لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے، تو ایسی وجہ سے اگر وہ حمل گرا رہا ہے تو وہ بھی اس صورت میں داخل ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، کیا کریں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری بس یہی ہے، شرم آتی ہے، مجبوری یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو جو قرآن نے کہا کہ ہم کیسے پھر مسئلہ ہو جائے گا، انکم کم ہے، یہ ساری صورتوں میں اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر داخل ہو کر وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم اور گنہگار بنے گا، اور آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا اسلامی معاشرے کے لیے کہ صرف زمانہ جاہلیت کا جو قتل تھا اس کو تم قتل سمجھتے ہو، لیکن آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کوئی آدمی اس کو اولاد کا قتل سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مولانا علی بن ندوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی آدمی کفر کرتا تھا تو اس کے کفر کو پہچاننا آسان تھا، چونکہ وہ جب نظریہ بدلتا تھا، اپنی رائے اور اپنی سوچ بدلتا تھا تو وہ اپنا نام بھی بدلتا تھا، وہ اپنا دھرم بھی بدلتا تھا کہ میں عیسائی بن گیا، میں یہودی بن گیا، میں فلاں ہو گیا، تو معلوم پڑتا تھا کہ اب آدمی مسلمان نہیں ہے، آدمی کفر میں داخل ہو گیا۔ آج کے زمانے کا کفر پہچاننا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آدمی نظریہ بدلتا ہے، اپنی رائے بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، لیکن اپنا دھرم اور اپنا نام نہیں بدلتا ہے۔ مسلمان ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے، مسلمان ہے اور اس کی سوچ ایسی ہے جو کفر والی ہے، تو پہچاننا مشکل ہے کہ آدمی مسلمان ہے کہ یہ مسلمان کے اندر سے نکل گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سوچ اور یہ رائے اچھی نہیں ہے کہ ہم دو، ہمارے دو بچے دو ہی اچھے، یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہیں۔ یہ اس کے بعد آگے ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ وہ بے حیائی ہیں اور برا راستہ ہے۔ سورہ نور کی جب شروع ہوئی تھی تو تفصیل کے ساتھ زنا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ زنا اور زنا کے ساتھ زنا کے قریب جتنے بھی جو زنا کے لوازمات ہیں، یعنی وہ سارے راستے جو زنا تک آدمی کو پہنچاتے ہیں، قرآن کریم نے تمام سے منع فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ زنا مت کرو، دیکھیے ولا تزنوا نہیں کہا کہ بھئی زنا مت کرو، بلکہ یوں کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔
اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک غیر محرم عورت نے کسی دوسرے غیر محرم مرد کو دیکھا اور فوراً زنا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسے۔ پہلے تو دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ملاقاتوں میں آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، اور کئی ملاقاتوں کے بعد پھر جب ایک دوسرے کا ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہنسنا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ریلیشن بنتے ہیں، آپس کے اندر تعلقات بنتے ہیں، اور پھر کئی مرحلے کے بعد جا کر وہ زنا کا موقع آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے زنا کے جتنے بھی چور دروازے ہیں اس آیت کے ذریعے سے سارے چور دروازے بند کر دیے، کہ کوئی غیر محرم کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقاتیں نہ کریں، اس لیے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ثالثہما الشیطان، کہ جب کوئی غیر محرم عورت کوئی کسی اجنبی آدمی سے ملتی ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ ملنے والے عورت حسن بصریہ اور رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو۔ حسن بصری یہ بہت بڑے اماموں کے سردار ہیں، رابعہ بصریہ یہ عورتوں کی اماموں کی سردار ہے، ولیوں کی، یہ دو بھی اگر تنہائی میں ملیں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ یہ سارے چور دروازے قرآن اس آیت سے بند کر رہا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے شادی کے اندر، دیکھو آپ لیڈیز اور جینٹس کا جو مکسنگ میں جو اختلاط ہوتا ہے، آپس میں ایک ساتھ ملنا ہوتا ہے، اس سے کتنی ساری خرابیاں ہو رہی ہے۔ جو اسکولیں قائم ہیں ہمارے اندر، اس اسکولوں میں جو نظام ہے عورتوں اور مردوں بچوں کا ایک ساتھ پڑھنا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ لکھنا پڑھنا، اس سے کسی خرابیاں سماج میں پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارے بچے اور بچہ کہاں جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ اور موجودہ زمانے کے اندر تو یہ باقاعدہ ایک اسکیم اور ایک سازش کے تحت ایسی چیزیں کروائی جا رہی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے یہ مسلم بچہ یا مسلم بچی کسی سے ملے، اس کے ساتھ افیئر ہو، پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے، اور پھر وہ اس لیے کہ ابھی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب آدمی کے اندر سے جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب حیا تجھ سے ختم ہو جاوے تو پھر تو جو چاہے کر۔ جب حیا اور شرم ختم ہوتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز خراب ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس کا حق میں مار رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، شرم ہی نہیں ہے، بے شرم ہے تو جب بے شرم ہو گیا تو پھر آدمی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جانوروں کے اندر اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی ہے۔ اب دیکھو کتے کو، کسی اور جانوروں کو دیکھ لو، اپنی خواہش کے پورے کرنے میں وہ کسی سے شرمائے گا نہیں، ہو کھلے عام سڑکوں پر راستوں پر بھی وہ اپنی خواہش کو پوری کر لے گا، جہاں چاہے گا منہ مار دے گا، جہاں چاہے گا پی لے گا، جہاں چاہے گا اپنی خواہش پوری کر لے گا، چونکہ اللہ نے ان کے اندر حیا کا وصف رکھا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے۔ اس لیے تو اس شرم اور حیا کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا کہ حیا یعنی شرم ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کی وجہ سے آدمی کا ایمان بچتا ہے۔ جب آدمی بے شرم بنتا ہے تو آدمی پھر اپنے ایمان کے بھی سودے کر لیتا ہے۔ تو زنا کی حرمت کی وجہ یہی ہے کہ انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے پھر آدمی وہ کرتا ہے جو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، اس لیے کہ زنا ایک ایسا جرم ہے، زنا ایک ایسی سنگین خرابی اور بیماری اور گناہ ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت سارے گناہوں کو لے کر آتی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ یہ ایک گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے گناہ اندر انکلوڈ ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اس زنا میں آ کر پھر آدمی جو ہے زنا کرنے کے لیے آدمی شراب بھی پیتا ہے، اور زنا کا آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، زنا کرنے میں آدمی قتل بھی کرتا ہے، ریپ بھی کرتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، جتنے جو قتل مرڈر جو ریپ کے کیسز ہے اکثر یہ زنا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، ریپ کیوں ہو رہا ہے، قتل مرڈر کیوں ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کو ختم کر دو تاکہ ہمارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اتنے سارے گناہ یہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ وساء سبیلا، کہ اتنا برا راستہ ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جن گھروں میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ گھر جو ہے گندگی کا پلندہ بن جاتے ہیں، حیا ختم ہو جاتی ہے، معاشرہ اور سماج گندا ہو جاتا ہے، لوگوں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ کتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ زنا کرنے والے جب مرد عورتیں جب جہنم میں جائے گی تو ان کی شرمگاہوں سے اتنی خطرناک بدبو نکلے گی کہ جہنم والے بھی ان سے پریشان ہو جائیں گے، وہ اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ایسی خطرناک ہوتی۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ان پر لعنت کرتی جب کوئی آدمی کوئی مرد اور زنا کرتے ہیں۔
بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت یہ زنا کا فعل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت سے جب ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے سینے سے وہ ایمان نکل جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس کی موت آ گئی تو آدمی کفر میں مرے۔ لکھا ہے حدیثوں میں کہ جس وقت یہ زنا ہوتا ہے تو ایمان آدمی کے دل سے نکل کر سائبان کے اوپر لٹک جاتا ہے۔ جب آدمی زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وہ ایمان نکل کر آدمی کے دل میں آتا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کا ایمان بھی اس سے سلب ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس لیے یہ زنا کے جتنے بھی چور دروازے ہیں، خاص کر کے جو سب سے اہم جو چور دروازہ ہے بد نگاہی جس کو کہتے ہیں، کسی بری نظر سے کسی عورت کو دیکھنا، اس لیے کہ یہاں سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ تھوڑی سی لذت ہے اور زندگی بھر کا چین آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے کہا جاوے کہ تم جب راستے میں جاؤ تو کسی غیر محرم عورت کو مت دیکھنا، کیا کرے، نگاہ پڑی جاتی ہے، اور جب ایک مرتبہ جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو سمجھو کہ وہ اسکرین شاٹ آدمی کے دل میں چلا جاتا ہے، اس کا وہ پکچر سیو ہو جاتا ہے، اور سیو ہو کر وہ آدمی کے اس دل میں اسکرین شاٹ بن کر، اب وہ تو ایک مرتبہ نگاہ ایک پلک کے بعد دیکھی وہ چلی گئی ہو، اب دن بھر اس کے خیالات وہ اسکرین شاٹ چونکہ دل میں ہے، اس کی وہ ادائیں، اس کا وہ چہرہ، اس کی وہ جھلکے، وہ پلکیں آدمی کے دل میں آدمی کو ستاتی ہیں۔ اب کیا کر سکتا ہے آدمی، کیا کر سکتا ہے؟ اب وہ آدمی اندر میں جل رہا ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ آدمی سوائے جلنے کے کچھ نہیں ملتا اس کو، تھوڑی سی دیر کی دیکھنے کی لذت کے بعد پھر اس کو تڑپنا پڑتا ہے۔ لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بد نگاہی، بد نظری کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے آدمی کے اندر کی ایمان کی نورانیت کو ختم کرنے کی کافی ہے۔ بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن 20 سال کے بعد قرآن کو بھول گیا، 20 سال کے بعد۔ اس کی وجہ پوچھی کہ اس نے 20 سال پہلے کسی عورت کو دیکھا تھا، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل سے قرآن کی نعمت کو چھین لیا، اور اس نے توبہ نہیں کی تھا۔ یہاں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پریکٹس سے ہوتی ہے، مشق سے آتی ہے۔ آدمی کہے کہ یہ کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ آدمی اس کو نہیں کھا سکتا، نہیں کہتے بھائی امپاسبل چیزیں ہیں میرے لیے، میں کتنا بھی چاہتا ہوں بچ نہیں سکتا ہوں۔ علماء نے ساری چیزوں کے جواب لکھ دیے، تم کتنے بھی جو ہے اپنے نفس کے چور کو تم بیان کرو گے، وہ تمہارا اندر کا نفس کا چور ہے وہ۔ اس لیے کتاب میں ایک چیز لکھی ہے کہ اگر تم ایک آدمی کو جو کہو کہ دیکھو یہ پانی کا گلاس ہے بھرا ہوا، اس کو ہاتھ میں دے دو، اور اس کو ایک ایسا راستے سے گزارو جو پگ ڈنڈی والا راستہ ہے، اور دونوں طرف میں جھاڑ لگے ہوئے کانٹے والے، اور اس کو یہ کہو کہ یہاں سے لے کر 1 کلومیٹر دور تک تجھے ایک گلاس کو لے کر جانا ہے، اس طریقے سے کہ ایک ٹپکا بھی پانی کا نیچے نہ گرنے پا، اور بالکل ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، ایسا راستہ ہے۔ اب اس کو دیا وہ پیالہ لے کر دھیرے دھیرے اپنے کپڑوں کو بچاتے بچاتے، پانی کا گلاس بچاتے بچاتے دھیرے دھیرے وہ 1 کلومیٹر دور جا کر پہنچ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ہاں کہ میں نے اپنے کپڑوں کو بچا لیا، پانی کے گلاس میں سے ایک ٹپکا بھی نہیں گرا۔ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جب یہاں سے گزر رہے تھے، چونکہ بازو میں دوسرا بھی ایک راستہ جا رہا تھا، تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے کن کن لوگوں کو دیکھا؟ کہا کہ مولوی صاحب کسی پر بھی نظر نہیں پڑی میری، کیونکہ میں تو اپنے کپڑے بچانے میں تھا، میں تو یہ گلاس کا پانی بچانے میں تھا۔ تو کہا کہ یہی چیز ہے، تم نے جب طے کر لیا کہ مجھے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، تم نے طے کر لیا مجھے پانی کے گلاس کو نیچے گرنے نہیں دینا ہے، تو کتنی حسینہ یہاں سے گزر گئی لیکن تمہاری کسی پر نظر نہیں پڑی۔ تم نے چاہا تو ممکن ہو گیا نا، لیکن تم چاہتے نہیں ہو، چونکہ تمہارے اندر میں دل میں چور چھپا ہوا ہے، جب تک تم دیکھ نہیں لیتے ہو تمہیں جو ہے مزہ نہیں آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی غیر محرم عورت نکلے اور آدمی یہ چاہے کہ میں نہ دیکھوں، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت کر لے وے، چونکہ تھوڑی سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، اللہ اسی وقت اس کے دل میں ایمان کی نورانیت کو ڈالتا ہے، وہ آدمی اس کی لذت کو آدمی محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک، یہ ناسور ہے، سمجھو کہ ایک زہریلا تیر ہے یہ جو نگاہوں میں چھپا ہوا ہے، اسی سے سارے گناہ جنم لے رہے ہیں۔ اس نے بچنے کی بہت ضرورت ہے، دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا،
کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا راستہ ہے اور برا راستہ ہے۔ تو اب زنا سے بچنے کا علاج کیا؟ تو ایک علاج تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو بچے اور بچیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کے لیے بہترین رشتہ جب مل جاوے تو فوراً دیندار ہے اس کا رشتہ کر کے ان کا نکاح کر دو۔ آج ہوتا یہ کہ اچھا رشتہ دیکھنے میں اور یہ اس کے چکر میں کہ لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ابھی لیک پڑھ رہا ہے، اور اچھا رشتہ تلاش کرنے میں ان کی عمر ہو جاتی ہے اور ماں باپ ان پر اچھا اعتماد کرتے ہیں، اور ہوتا ہے کہ پھر وہ نکاح سے پہلے کسی اور رشتے میں، کسی اور چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گئے، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، اور ماں باپ کسی وجہ سے ان کا نکاح نہیں کر رہے ہیں، اور اس پیریڈ میں، اس زمانے میں اگر یہ اولاد گناہ کر رہی ہے تو سارا کا سارا گناہ ماں باپ کے ذمہ آئے گا۔ ماں باپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، سارا کا سارا گناہ ماں باپ کے ذمہ آئے گا، یہ چونکہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ چونکہ 3 چیزیں ایسی جس میں تاخیر مت کرو، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمہارے گھر میں بچے اور بچیاں جوان ہو جاوے تو ان کے نکاح میں تاخیر مت کرو، اس لیے کہ ایک عمر ہو جانے کے بعد سیکسول ڈیزائر جو اندر میں اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہیں۔ اگر تم اس کے لیے حلال طریقے کا استعمال نہیں کرو گے تو حرام طریقے سے اپنی خواہش کو برا کریں گے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت سے اگر انسان بغاوت کرے گا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو وہ فطرت کو ختم نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی جو ہے سنت کا اس کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک عمر ہو جانے کے بعد وہ فطرت خود بخود ابھرتی ہیں۔ اللہ نے نکاح کا حلال راستہ رکھا ہے، تو نکاح کو ہم جتنا آسان بنائیں گے، نکاح کو ہم جتنا سستا بنائیں گے، زنا اتنا مہنگا ہو جائے گا۔ بھائی زنا میں کیا کرنا ہے؟ بھائی 500 روپے دو، 1000 روپے دو، اپنا کام پورا کرو، کتنا سستا ہے زنا۔ اور نکاح کرنا ہو تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، لاکھوں روپے کا دہیج دینا ہے، اور پتہ نہیں نکاح سے پہلے کیا کیا تیاری ماں باپ کو کرنی پڑتی ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ماں باپ کی کہ ایک نکاح کرنا ہو تو 10 لاکھ روپے کا پیکیج مجھے چاہیے تب جا کے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہوں، اور زنا میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے معاشرے میں، سماج میں نکاح کو اتنا مہنگا بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نکاح زنا سستا ہو گیا۔ 2 ایجاب و قبول، میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں دیا، میں نے قبول کیا، اس نے قبول کیا، ہوگا ایجاب و قبول، نکاح ہو گیا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں دلہا دلہن یا اس کا وکیل ایجاب و قبول کر لے، یہ نکاح ہو گیا۔ نہ اس کے لیے ولیمہ ضروری، نہ اس کے لیے مجراج ضروری، نہ اس کے لیے پارٹی ضروری، نہ اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ضروری، نہ اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، رشتہ داروں کو خوش کرنے میں، دوستوں کو خوش کرنے میں ہم کیا کیا نہیں کر رہے۔ نہ چلا وہ تو کروچ پر سے کتنا ہم نکاح کو مہنگا بنا رہے ہیں۔ حالات تو آپ دیکھیں کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ابھی تو ایسے ایسے حالات آنے والے ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ جہاں مال کی ضرورت پڑنے والی ہے، جہاں آدمی کی جو ہے جانوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، ہم اس مال کو بلا ضرورت شادیوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، ذرا بھی مال کی حفاظت نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک نکاح کے زیادہ خرچ کی وجہ سے کتنی غریب بچیاں منہ چھپا کر رو رہی ہیں، ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا تو ہم خرچ کریں، مول صاحب اس میں کیا ہوا؟ تمہارے ایک زیادہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے غریب بچیاں رو رہی ہیں، تمہیں ان کا بھی گناہ ملے گا۔ تم چاہتے تھے تمہیں 10 لاکھ میں تم 10 نکاح بھی کروا سکتے تھے۔ تو یہ علاج بتایا ہے، زنا کو مہنگا کرنا ہے، زنا کو جو ہے ختم کرنا ہے معاشرے سے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں نا ایک چڑوڑ چڑھاؤ، ایک مہم چلانی پڑے گی، کچھ بھی ہو جاوے۔ نکاح تو ہم اسی طریقے سے کریں گے، سادگی کے سادی کریں گے، چاہے جس کو جو کہنا ہو۔ ہر آدمی یہ نیت کر لے تو کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جاوے، مناسب رشتہ مل جاوے، دینداری کو پہلے نمبر پر رکھتے ہوئے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے کر دو اس کو۔ اس لیے کہا کہ نکاح جب کرتا ہے آدمی کا آدھا ایمان دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے، چونکہ شرمگاہ کا گناہ اس کا محفوظ ہو گیا، اب زبان ہے اس کے بارے میں آدمی ڈرتا رہے باقی دین کے بارے میں۔ اس لیے یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 علاج بتائے ہیں، یہ علاج اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے معاشرے سے یہ زنا ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ چونکہ وقت ہو گیا انشاءاللہ تو ہم اپنی تفسیر کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ایک اعلان یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس لیے رمضان تک ہم تفسیر کا سلسلہ موقوف کر رہے ہیں، اب رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماوے۔